بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام رئیس اقبال ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بہار اردو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم حیدر علی آتش کی دوسری غزل کو دیکھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 1 ہے کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے۔ روبرو کرنا یعنی سامنے کرنا یا سامنے ہونا۔ اس کا مفہوم ہے کہ اے محبوب، میری یہ خواہش تھی کہ تمہیں پھول کے سامنے کرتے اور پھر میں اور بے چین بلبل آپس میں بات چیت کرتے۔ تشریح: یہ شعر غزل کا مطلع ہے اور شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ ہماری خواہش تھی کہ ہم محبوب کو پھول کے سامنے بٹھاتے اور ہم اور محبوب جذبہ محبت پر، محبوب کے حسن پر گفتگو کرتے۔ یعنی جو بلبل ہے ایک خوبصورت پرندہ ہے جو اکثر پھول کے اوپر گردش کرتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے اور ہر وقت وہ پھول کی تعریف کرتا ہے، اور بلبل کے نزدیک پھول سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس لیے وہ اس کے اوپر فدا ہوتا ہے، اسی کا دیوانہ ہے اور اسی کے ارد گرد وہ اڑتا رہتا ہے۔ یہاں پر شاعر ایک بہت ہی منفرد انداز میں اپنے محبوب کی تعریف کرنا چاہتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے، یعنی عاشق جو ہے وہ یہ چاہتا ہے اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا محبوب اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہے، اور اس کو وہ اس انداز میں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اس میں کوئی شک ہے، اگر بلبل یہ کہتا ہے کہ اس کا پھول زیادہ خوبصورت ہے تو مجھ سے بلبل آ کر موازنہ کر لے، مقابلہ کر لے، بلبل پھول کو اپنے سامنے بٹھا لے، اپنے سامنے رکھ لے، وہ اس کی تعریف کرے، میں اپنے محبوب کو سامنے بٹھا لیتا ہوں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ خوبصورتی میں اور حسن کے اندر پھول سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے میں جیت جاؤں گا، اور میرے محبوب کی خوبصورتی ہو یا نزاکت ہو یا حسن ہو وہ اس پھول سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ ایک منفرد انداز ہے جو شاعر نے اس شعر کے اندر بیان کیا ہے۔ مثلا ایک شعر ہے، حوالے کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ تیرے رخسار و گیسو سے بتا تشبیہ دوں کیوں کر، نہ ہے لالا میں رنگ ایسا نہ ہے سنبل میں بو ایسی۔ تو دراصل یہ ایک منفرد اور دلچسپ انداز ہے جس میں شاعر نے اپنے محبوب کی خوبصورتی کو ایک الگ انداز میں بیان کیا ہے، یعنی وہ اس کا مقابلہ پھول سے کروا کر اور بلبل سے مقابلہ کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی خوبصورتی زیادہ ہے، کیونکہ پھول جو ہے یہ خوبصورتی کا ایک استعارہ ہے اور یہ زندگی کے مختصر ہونے کا بھی استعارہ ہے۔ یہاں سے ایک مفہوم یہ بھی نکل سکتا ہے کہ عاشق محبوب کو پھول کے روبرو اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ زندگی مختصر ہے اور وہ اس کو بتا سکے اور یہ باور کرا سکے کہ ان مختصر لمحات میں اس کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے وہ اکثر شعراء نے بھی عندلیب اور بلبل کے حوالے سے شاعری کی ہے۔ مثلا ایک شعر ہے کہ آ عندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہے گل پکار میں چلاؤں ہے دل۔ تو اس میں خوبصورت ترکیب بھی استعمال ہوئی ہے، اس ترکیب کے استعمال کے ساتھ ساتھ صنعت اراد مثل کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے، یعنی مثال دے کر اپنے محبوب کی خوبصورتی کو بیان کرنا۔ یہ ایک منفرد انداز ہے جس میں دراصل شاعر اپنے محبوب کی تعریف اور توصیف کو بیان کر رہا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے کہ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا۔ پیامبر یعنی پیغام لے جانے والا، میسر ہونا یعنی دستیاب ہونا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، کہ ہم کسی اور سے اپنے دل کی خواہش کیسے کرتے۔ پیامبر یعنی قاصد کو کہتے ہیں، پیغام لے جانے والا، غیر اجنبی، خوب ہوا یعنی اچھا ہوا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ محبوب تک پیغام لے جانے کے لیے کوئی اچھا قاصد نہیں مل سکا، تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہم کسی اور کی زبان سے اپنے دل کی خواہش کیسے بیان کر سکتے تھے۔ پیامبر یا قاصد ہماری کلاسیکی شاعری کا ایک اہم کردار ہے جو اکثر غالب نے، مومن نے یا دیگر شعراء نے بھی استعمال کیا ہے، جو عاشق کا پیغام میں محبت محبوب تک پہنچاتا ہے۔ اور اس شعر میں آتش کہتے ہیں کہ ہم اپنے دل کی ساری کیفیات اپنے محبوب کو بتانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ خود کہنے سے ڈرتے تھے اور خوف تھا کہ محبوب برا نہ مان جائے، تو اس کو قاصد کے ذریعے ہم نے محبوب تک پہنچانے کا ایک یعنی ارادہ کیا۔ پھر ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہمیں کوئی اعتبار والا قاصد نہیں مل سکا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کی بات محبوب تک پہنچا سکتے۔ بہت ڈھونڈنے پر بھی جب وہ نہ ملا تو ہم نے یہ سوچا کہ شاید اس میں بھی ہمارے لیے کوئی بہتری ہے کہ ہمیں پیغام پہنچانے والا پیامبر نہیں مل سکا،
تو شاعر پھر اس بات کو ایک اور الگ زاویے سے بیان کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، بہت مناسب ہو گیا کہ پیغام لے جانے والا مل ہی نہیں سکا، کیونکہ اگر اس کے ذریعے سے میں اپنا پیغام پہنچا بھی دیتا تو وہ میرے دل کی بات اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا تھا، کیونکہ جو پیغام لے کے جانے والا ہے وہ تو اپنے انداز میں، اس میں تو جذبات ہی نہ ہوتے، کیونکہ جس کے جذبات ہیں اگر وہی بیان کرے گا تو وہ اچھے سے بیان کر سکتا ہے، اور جس کے جذبات ہی نہیں ہیں، اس نے صرف ایک بات کرنی ہے اور کسی اور کا پیغام پہنچانا ہے، تو وہ اس کو کس طرح اچھے انداز میں پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں چلو یہ تو شکر میں ادا کرتا ہوں کہ مجھے وہ ملا ہی نہیں، ورنہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ جب اس کے زبان پر وہ جذبات اور وہ احساسات ہی نہیں ہوتے جو میرے ہیں، تو وہ کیسے میرے محبوب تک میرے دل کی بات پہنچا سکتا تھا۔ اس میں حوالے کا شعر یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ قاصد نہیں یہ کام تیرا، اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ تو اس میں بڑا خوبصورت انداز استعمال کیا گیا ہے، منفرد انداز ہے کہ پیغام لے جانے والا نہیں مل سکا، تو شاعر اس کے اوپر بھی شکر ادا کر رہے۔ اسی غزل کا شعر نمبر 3 ہے کہ میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، ماہ و مہر یعنی چاند اور سورج، میں چاند کو کہتے ہیں، مہر سورج کو کہتے ہیں، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے، حبیب یعنی دوست، جستجو کرنا، تلاش کرنا، یعنی شاعر کہتا ہے کہ چاند اور سورج بھی میری طرح سے کسی محبوب کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور یہ بھی سارا دن آوارہ گردی کرتے ہیں، لگتا ایسے ہی ہے کہ ان کا محبوب بھی ان کو ابھی تک نہیں مل سکا۔ اس کی تشریح دیکھیں کہ ہماری شعری روایت میں صحرا نوردی کا تصور بہت عام ہے، یعنی ہم مجنوں کی مثال بھی لیتے ہیں کہ جو مجنوں تھا وہ اتنا دیوانہ تھا لیلا کے پیچھے کہ سارا دن صحراؤں کی خاک چھانتا رہتا تھا اور گلیوں میں اس کے پیچھے گھومتا رہتا تھا، اور ہر وقت اس کو لیلا کی یاد ستاتی تھی اور وہ لیلا کے پیچھے ہی آوارہ گردی کرتا رہتا تھا اور بھاگتا رہتا تھا۔ عشق کی وادی میں قدم رکھتے ہی ایک عاشق کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی صحرا نوردی بھی ہے، یعنی اپنے محبوب کی تلاش میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے بار بار اس کے پیچھے جانا، جس کو ہم آوارہ گردی بھی کہہ سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح مجھ پر جنون کی کیفیت طاری ہے اور میں صحرا کی خاک چھانتا پھرتا ہوں، اسی طرح سے یہ چاند ستارے بھی ہر وقت گردش میں رہتے ہیں، میں ان کو بھی دیکھتا ہوں، یعنی سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، اور اگلے دن اس کی یہ روٹین پھر سے ویسے ہی جاری رہتی ہے۔ چاند بھی صدیوں سے اسی طرح سے گردش میں ہے، سورج بھی صدیوں سے اسی طرح گردش میں ہے، اور جو عاشق ہے وہ بھی اسی طرح باقاعدگی کے ساتھ محبوب کے پیچھے چلتا ہے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی بھی پل، کوئی بھی دن آرام نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں کو آپس میں ملاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چاند اور سورج بھی کسی محبوب کی جستجو میں ہیں یا کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس شعر کے اندر صنعت حسن تعلیل کا بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ بات حقیقت میں تو نہیں ہے ایسی، حسن تعلیل کا مطلب یہ ہے کہ بات حقیقی ویسی تو نہ ہو لیکن دیکھنے میں اچھی لگے، پڑھنے میں اچھی لگے، یعنی چاند اور سورج کا گردش کرنا تو محض اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قانون کا پابند کر دیا ہے، اور ان کی تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق روشنی بھی دینی ہے اور چاندنی بھی کرنی ہے۔ لیکن اس شعر سے ایک خوبصورت حسن پیدا ہوتا ہے اور تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو حسن تعلیل کا شعر کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم حوالے کے طور پر یہ شعر اس میں لکھ سکتے ہیں کہ رہتے ہیں سدا چاند بھی سورج بھی سفر میں، شاید کسی محبوب کا گھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے کہ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ اگر ہم اس غزل کو دیکھیں تو اس کے جو اشعار ہیں، ہر شعر کے اندر ایک الگ پہلو موجود ہے اور اس میں ایک پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی کسی کے اندر ہم نے دیکھا شعر کے اندر حسن تعلیل کے ذریعے شعر کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے، کسی شعر کے اندر پیغمبر کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اسی طرح اس شعر کے اندر بھی شاعری کا ایک دلچسپ پہلو بیان کیا گیا ہے، یعنی اپنے گریباں کو چاک چاک کرنا، جو کہ بہت سارے شاعر اپنی شاعری کے اندر اس کو بھی بیان کرتے ہیں، چاک کے گریباں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چاک کرنا یعنی پھاڑ دینا، رفگر کہتے ہیں سینے والے۔ تو اس شعر کا مطلب کچھ اس طرح سے بنے گا، شاعر کہتا ہے کہ جنون کی کیفیت میں، یعنی جب عاشق اپنی آخری سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، جنونیت کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، وہ مجنون ہو جاتا ہے، دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا اور وہ اپنا گریبان یعنی اپنے جسم پر جو اس کے کپڑے ہوتے ہیں وہ ان کو تار تار کر دیتا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، نہ کھانے کا ہوش ہوتا ہے، نہ پانی پینے کا ہوش ہوتا ہے، نہ کپڑوں کا ہوش ہوتا ہے، اور وہ آوارہ گردی کرتا رہتا ہے اور جنگلوں اور صحراؤں کی خاک چھانتا پھرتا رہتا ہے۔
لیکن اس کے جو چاہنے والے ہیں، اس کے جو عزیز ہیں، اس کے جو دوست ہیں، ان کو یہ ہمیشہ خیال آتا ہے کہ کسی طرح سے اس کی حالت کو درست کیا جائے۔ وہ اس کے ہمدرد ہوتے ہیں، وہ اس کو صحراؤں سے اور جنگلوں سے پکڑ کر لے آتے ہیں اور اس کی حالت کو سدھارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور یہ اس کو ایک نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنی ان باتوں سے باز آ جاؤ، کیونکہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے اور تم تماشا بنے ہوئے ہو، تمہارا مذاق بنا ہوا ہے۔ لیکن عاشق کبھی بھی باز نہیں آتا، کیونکہ وہ عشق کی آخری سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک دن تک تو وہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن پھر جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، اگلا دن آتا ہے، پھر وہ اپنا گریباں چاک کرتا ہے، پھر صحراؤں اور جنگلوں میں نکل جاتا ہے۔ تو اس شعر کے اندر بھی شاعر اسی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ میں نے عشق کی حالت میں ہمیشہ اپنا گریباں چاک کیا، یعنی میں نے ہمت بھی نہیں ہاری، میرے دوستوں نے ہمت بھی نہیں ہاری، اور وہ بھی میری حالت کو درست کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے، وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئے، اور میں بھی اپنی ہمت دکھاتا رہا اور اپنے عشق اور اپنے جنون کو نہیں روک سکا۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ اس شعر کے اندر صنعت تکرار بہت خوبصورت انداز میں استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت تکرار کو یعنی چاک چاک کرنا، یہ 2 دفعہ ایک لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، اور شعری تکنیک کی وجہ سے یہ شعر اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے، اور پہلو بھی بڑا شاندار ہے، یعنی دیوانگی کا عروج اور مجنوں کے انداز میں اپنے گریباں کو چاک کرنا۔ شعر نمبر 5 اور مقطع کا شعر دیکھیں کہ نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ عالم یعنی کیفیت، برگشتہ طالعی کہتے ہیں بدقسمتی اور بد نصیبی کو، باراں یعنی بارش۔ مفہوم کہ اے آتش ہماری خراب قسمت کی حالت نہ پوچھو، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ بارش کی آرزو کریں تو آسمان سے آگ برسنے لگے۔ شاعر یہاں پر اپنی ایک بدقسمتی کو انتہائی درجے تک جا کر بیان کرتا ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو شاعر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کتنا ایک بدقسمت ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کبھی دعا مانگے تو ہماری دعا پوری نہیں ہوتی تو ہم اپنے آپ کو بدقسمت کہتے ہیں۔ ہم کسی کی تمنا کریں، ہم کسی کی آرزو کریں، کسی کی خواہش کریں، اور وہ آرزو اور وہ تمنا اگر پوری نہ ہو تو ہم اس کو اپنی بدقسمتی سمجھ لیتے ہیں، اپنی ناکامی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ میری جو بدقسمتی تھی، جو میری بد نصیبی تھی، وہ تو اتنے عروج تک پہنچی ہوئی تھی کہ اس کا تو حال ہی نہ پوچھو۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا تھا تو وہ چیز مجھے نہیں ملتی تھی، یہ تو بدقسمتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو چیز میں نہیں مانگتا تھا یا جو اس کے متضاد ہوتی تھی، جو الٹ ہوتی تھی، وہ میرے حصے میں آ جاتی تھی، وہ میرے نصیب میں لکھ دی جاتی تھی۔ یعنی میں اگر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر آگ برساتا تھا، میں اگر اللہ تعالیٰ سے پھول کی دعا کرتا تو میرے دامن میں کانٹے آتے تھے، میں اگر بہار کی بات کرتا تو میرے زندگی میں خزاں کا موسم چھا جاتا۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بدقسمت اور بد نصیب بنا دیا کہ میں دعا ہی نہیں کر سکتا تھا، کہ اگر دعا کرتا تو ہمیشہ مجھے بد دعا ہی لگتی تھی۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے اس شعر کے اندر کہ میری تو بدقسمتی کا حال ہی نہ پوچھو، عالم ہی نہ پوچھو، کہ میں تو اس حد تک اپنی بدقسمتی میں ڈوب چکا تھا کہ جو کچھ میں چاہتا تھا وہ تو مجھے نہ ملتا تھا، بلکہ اس کے الٹ جو میں نہیں چاہتا تھا وہ میرے حصے میں لکھ دیا جاتا تھا۔ حوالے کا شعر ہے کہ مقدر میں جو سختی تھی وہ مر کر بھی نہیں نکلی، مقدر میں جو سختی تھی وہ مر کر بھی نہیں نکلی، لحد کھو دی گئی میری تو پتھریلی زمین نکلی۔ امید ہے کہ آپ کو اس غزل کے جو منفرد انداز میں لکھے ہوئے شعر ہیں ان کی تشریح اچھی لگی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ ان اشعار کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور حوالے کے شعر بھی یاد کریں گے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔